الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا ساهل لنا اشغالنا. بندہ پروردگار عالم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی
بارگاہ دے اندر حمد و ثنا پیش کیتی. اس تو بعد تہاڈے تے میرے پاک نبی امت دے غمخوار نبی نبیاں دے تاجدار نبی احمد مختار نبی زینت بزم کائنات رنگت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات مصدر کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات ہادی کل فخر الرسول احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک تے بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں آج دی میری تقریر کا موضوع ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے یا نہیں. اس عنوان کے تحت اللہ دی لاریب کتاب سورہ بقرہ دی آیت نمبر 186 میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. پاک پروردگار عالم دی بارگاہ کے اندر دعائے اللہ کریم جل شانہ مینو حق کہن دی آپ احباب نو سنن دی مینو سنان دی سن کے سنا کے تانوں مینو عمل اعتقاد دی توفیق علی کا عطا فرمائے. سامعین محتشم اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جدوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے کولوں میرے بندے میرے بارے پوچھن تے کہنا فَإِنِّي قَرِيبٌ میں انہاں دے قریب ہاں. اجیب دعوات الداعی اذا دعانی میں انہاں دی دعاواں نو قبول کرنا وا جدوں میرے کولوں منگ دے نے. جدوں دعا کردے نے اللہ فرماندا میں انہاں دی دعاواں نو قبول کرنا وا. فلیستجیبوا لی اللہ فرماندا میرے کولوں منگیا کرو میں تہاڈیاں دعاواں نو قبول کرنا وا. ولیؤمنوا بی ایمان بھی سارے لیاؤ میرے تے لعلہم یرشدون کی امید رکھ دیں ہویاں کہ تانوں اللہ ہدایت عطا فرما دے. آیت مبارکہ دے الفاظ تے آپ احباب نے غور کیتا ترجمے تے بھی آپ احباب نے غور کیتا. اس آیت مبارکہ دا شان نزول ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک تے مقدس بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. عرض کی تھی یا نبی اللہ اساں ویکھیا تے نہیں ہے تواڈے منہوں سنیا اللہ ایک کے ویکھیا نہیں ہے لیکن آپ دی زبان فیض ترجمان تو اے اساں گل سنی ہے کہ خدا ایک کے وحدہ لا شریک ہے ودا شریک کوئی نہیں ہے. اساں تواڈے آکھے تے منیا کہ وحدہ لا شریک ہے. حضور تساں فرمایا کہ اس کریم دی عبادت و ریاضت بھی ہے دی بارگاہ دے اندر جھکنا ہے سربا سجود ہونا ہے. سرکار اساں اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز بھی ہونے ہاں تسبیح و تحلیل بھی کرنے ہاں. ہر طرح دی عبادت و ریاضت دے اندر اپنے آپ کو محبت مسترگک رکھن دی کوشش بھی اسی کرنے ہاں. یا نبی اللہ ان ساڑا سوال ہے کہ جس پروردگار عالم کی اسی عبادت کرنے اور ساڑا رب کتھے دے. نبی علیہ السلام نے جس وقت صحابہ نے سرکار کو سوال کیتا تے اللہ کریم اللہ شانہ نے فرمایا محبوب انہوں نے کہہ دیو فَإِنِّي قریب میں تواڈے قریب ہاں.
میں بہت زیادہ تواڈے قریب ہاں جدو تسی میرے کو کوئی دعا منگدے ہو تو میں تواڈیاں دعاواں نو قبول کرنا وا. حکم مطلق ہے، چاہے نماز تو پہلے دعا منگی جائے، نماز تو بعد دعا منگی جائے، اذان تو پہلے دعا منگی جائے، اذان تو بعد دعا منگی جائے، نماز جنازہ تو بعد دعا منگی جائے، فرضاں تو بعد دعا منگی جائے، نفلاں تو بعد دعا منگی جائے، سنتاں تو بعد دعا منگی جائے. جیڑا بھی ویلا مل جائے بندہ دعا منگدا ہے اللہ کریم قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ حکم مطلق ہے. المطلق یجری علی الاطلاق، کہ مطلق اپنے اطلاق تے جاری ہوتا ہے، انہوں مقید کسی صورت کے اندر بھی کیتا نہیں جا سکتا. جب اللہ کریم جل شانہ مطلق حکم فرما رہے ہیں، قرآن دی آیت دس رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے کو دعا منگو، تو پھر بندہ اگر نماز جنازہ تو بعد دعا منگ لے، نماز جنازہ تو بعد اگر دعا منگ لے تو پھر یہ وچ کیڑی کباہت والی گل ہے؟ تسی توجہ نہیں فرما رہے میری گل. اگلی آیت سماعت فرماؤ. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑی لارت کتاب نازل ہوئی سورہ علم نشرح، فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فرمایا جدو تسی نماز تو فارغ ہو جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فرمایا نماز تو فارغ ہون تو بعد میری طرف رجوع کریا کرو. تمام مفسرین تفسیر روح البیان علامہ اسم الحقی، تبیان القرآن، پھر اس کے بعد تفسیر ابن کثیر، امام فخر الدین رازی دی تفسیر کبیر، اجل تفسیر کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ دا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے نماز تو بعد میرے کو دعا منگیا کرو. مطلق نماز دا حکم ہے، چاہے وہ نماز کوئی بھی ہے. تے نماز جنازہ کی ہے؟ بولو تو صحیح. نماز ہے. نماز جنازہ کی ہے؟ نماز ہے. جب مطلق حکم ہے کہ نماز تو بعد دعا منگو تو نماز جنازہ بھی نماز ہے. نماز جنازہ تو بعد اگر دعا منگی جائے تو یہ وچ کیڑا حرج ہے؟ پھر ایک قرآن دی دو آیتاں جدے تو میں آپ حضرات سامنے یہ گل ثابت کر دیتی کہ نماز جنازہ تو بعد دعا منگنا جائز ہے. حدیث مبارکہ کی طرف آنے پہلے حوالہ سماعت فرما دو. ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 1497. صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے. حدیث نمبر ہے 3076. ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 3199. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جدو تسی میت تے نماز پڑھ لو فاخلصوا له الدعاء تے خالصتا او دے واسطے دعا مانگیا کرو. یہ حدیث مبارکہ ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا قول ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا مانگیا کرو، اللہ کریم جل شانہ تہاڈی دعا دی برکت دے نال مرن والے دے واسطے اللہ کریم آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا قول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلا. نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 14646. راوی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
ایک دن نا اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف. مفہوم حدیث عرض کرنا وا اس طرح کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ سانوں پتہ چلیا، نبی پاک نو بھی پتہ چلیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے نے. اسی سارے رل کے انہاں دا نماز جنازہ پڑھن واسطے ترے، نماز جنازہ پڑھن واسطے چلے ہیں اسی سارے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی نے جنہ دا جنازہ 70,000 فرشتیاں نے پڑھے ہیں. کتنے فرشتیاں نے؟ 70,000 فرشتیاں نے پڑھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ. تے پڑھایا نبی پاک نے، پڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ. تے پیچھے صفاں دے وچ کھڑے نے کہ ہون والے کون نے؟ نبیوں تو بعد جنہاں دا اعلیٰ عرفہ مقام ہے میرے نبی دے صحابی نے. سارے دے سارے صفاں دے اندر کھڑے نے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھان تو بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قبر کے اندر اتار دیتا گیا نا. راوی آخدے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی جدو مٹی برابر کر دیتی نا، جنازہ کنے پڑھایا ہے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو، ڈر کے بیٹھے ہو. جنازہ کنے پڑھایا ہے؟ دب کے بولو سارے، جنازہ کنے پڑھایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے. تے میرے نبی دے پیچھے جنازہ پڑھنا لے کون ہے؟ میرے نبی دے صحابی. تے جنہ دا جنازہ پڑھے وہ بھی کون نے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت جابر کہتے ہیں جب اسا مٹی سے برابر کر کے پیچھے ہوئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھنی شروع کر چھڑی. سرکار نے تسبیح پڑھنی شروع کر دیتی تے کھلوتے قبر دے اونتے نے، قبر دے قریب کھلو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح جدو پڑھنی شروع کی تھی. صحابہ کہنے نے جدو ویکھیا نا اسا سرکار نو تسبیح پڑھ دے ہاں اساں بھی پڑھنی شروع کر چھڈی. تے تسبیح سرکار نے تھوڑی دیر واسطے نہیں، حضرت جابر کہتے ہیں اساں بھی تھوڑی دیر واسطے نہیں، لمبی طویل تسبیح میں ایسا بھی پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طویل تسبیح پڑھی. اس کو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر آکھی، اللہ اکبر. کہتے اساں بھی تکبیر آکھی. آپ میں میری گل سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ صحابی کہتے ہیں سرکار نے تسبیح پڑھی اساں بھی تسبیح، نبی پاک نے تکبیر آکھی اساں بھی تکبیر. جس وقت تکبیر آخ لیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جدو کوئی بھی کسی گل دی بھی کوئی مشکل پیش آتی سی نا، جدو کوئی حکمت ہوتی سی کسی گل کے اندر پتہ نہیں سی نا چاہتا نبی پاک کو پوچھ لیندے سی. اس لیے کہ انہاں دا ایمان ہے، انہاں دا ایمان ہے کہ جدا کوئی بھی سہارا نہیں نہ ہوتا وہ مدینے والا سہارا بنتا ہے. صحابہ دا ایمان ہے کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ کریم جل شانہ تو بعد امام الانبیاء نے. اس واسطے چرند بھی میرے نبی دے بوئے ہوتے، پرند بھی میرے نبی دے بوئے ہوتے، حجر بھی میرے نبی دے بوئے ہوتے، شجر بھی میرے نبی دے بوئے ہوتے، جانور بھی میرے نبی دے بوئے ہوتے. اور اس گل دے روایت بیان کر کے چلنا اپنی گفتگو کی طرف. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایک سفر دے اندر جا رہے سی. انہوں نے نا ایک چڑیا دے گھونسلے دے وچوں وہ دے بچے پکڑے تے لے آئے. وہ چڑیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سر مبارک تے آ کر انہیں چکر لا رہی ہے تے چون 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 کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے وہ دل لے کیا تو سرکار نے صحابہ نو سارے نو بول فرمایا
تاڑے بچوں کون ہے جنہیں دے بچے پڑھے میں؟ کون ہے جنہیں دے بچے انہوں پڑھے آئے؟ عرض کیتی جا نبی اللہ فلاں بن فلاں صحابی نے جنہ نے ایدے آلنے دے بچوں دے گوسلے دے بچوں دے بچے انہوں پڑھے آئے، میرے نبی فرماندے نہیں شکایت لان واسطے آئی سی، جاؤ جنہیں چکے نے اچھے جا کے رکھو، پتہ چل گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے ہوتے ہر ایک دی حاجت روائی ہوتی ہے، ہر ایک دی مشکل کشائی ہوتی ہے، اللہ کریم تو بعد خدا حاجت روائے، خدا مشکل کشائے، رب کریم تو بعد میرا مصطفیٰ بھی حاجت روائے، امام الانبیاء بھی مشکل کشانے کیسے بات کہتے سکی کہنے گا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، پڑھ لو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات پڑھنا شروع کی دیا نے، اساں بھی تسبیحات سرکار نہ رل کے پڑھنا شروع کی دیا نے، نبی پاک نے تکبیر آکھی، اساں بھی نبی پاک نے نال رل کے تکبیر کہنی شروع کی تھی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک تکبیر پڑھی، کافی دیر تک تسبیحات پڑھی، ساڑھے کو جس وقت نبی پاک چپ کر گئے، ساڑھے کو ریان آ گیا، اساں سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے، اساں کی تھی مدینے دے تاجدارا، سمجھ نہیں آئی یا نبی اللہ اتنی دیر تک پڑھنا، اتنی دیر تک پڑھنا تے اچانک پڑھنا، حضور سمجھ نہیں آئی ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے غلام حضرت سعد بن معاذ دے اتے قبر تنگ ہو گئی سی، جس وقت میں تسبیح پڑھنا شروع کی تھی، جس وقت تسان تسبیح پڑھنا شروع کی تھی، اللہ کریم جل شانہ نے اس تسبیح دی برکت دے نال حضرت سعد بن معاذ دی قبر نو اللہ نے کشادہ فرما دیتا ہے۔ معلوم ہی ہویا اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی دے مرن تو بعد وہ دے واسطے دعا مانگدا ہے نا تے او دی دعا دے واسطے اللہ قبول فرماندا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے، قبر تے کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ بھی میرے نبی پاک دا طریقہ ہے، حضور دی سنت مبارکہ ہے۔ تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں عرض کر رہے ساں کہ رب تعالیٰ جل شانہ دے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تسی جنازہ پڑھ لگو نا تے پھر فاخلصوا لہ الدعاء، پھر خالصتاً اس مرن والے واسطے دعا مانگیا کرو۔ قرآن دی آیت ایک نہیں دو پیش کی تھی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ احباب کے سامنے پیش کی تھی۔ اس تو بعد اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح ابن حبان دی روایت حدیث نمبر 886، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سأل احدکم، جدوں تواڈے وچوں کوئی ایک اللہ کولوں منگدا ہے، کدے کولوں منگدا ہے؟ اللہ کولوں تواڈے وچوں کوئی ایک اللہ کولوں منگدا ہے، پھر کی کریا کرے؟ بھائی کثیرو کثرت نال منگیا کرے،
کیوں؟ فَإِنَّ يَسْأَلُ رَبُّهُ اللہ کریم تہاڈیاں دعاواں نوں سندا بھی ہے، اللہ قبول بھی فرماندا ہے۔ کثرت نال دعا منگیا کرو۔ ہن سوال یہ ہے کہ اللہ دے پیارے محبوب فرماندے نے دعا منگیا کرو، ایتھے کسے قید دا ذکر ہویا ہے؟ ایک کیا کہ نماز تو پہلے نہ منگنا، ایک کیا جنازے تو بعد نہ منگنا، حکم مطلق ہے۔ جدوں دل چاہے جس وقت چاہے بندہ دعا مانگ لے، اللہ کریم قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، اگلی گل سماعت فرماؤ کہ جس طرح مرنے والا اپنی قبر دے اندر جا کے منو مٹی دے اندر دفن کر دیتا جاتا ہے تے بندہ وہ دے تو باخبر نہیں ہوندا، بے خبر ہو جاتا ہے۔ بندے نوں نہیں پتہ لگدا کہ وہ میرا جڑا مسلمان بھائی اپنی قبر دے اندر کس طرح ہے، وہ دے حالات کس طرح گزر رہے ہیں۔ لیکن سرکار فرماندے نے مرن والا اپنی قبر دے اندر اس طرح ہوندا ہے جویں سمندر دے اندر ڈوبن والا، سمندر دے اندر ڈوبن والا جس طرح کسی آسرے دا متلاشی ہوندا ہے، جدوں انہوں آسرا مل جاندا ہے بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھدا ہے۔ اسی طرح جدوں کسی مسلمان واسطے وہ سارے مسلمان بھائی اکٹھے ہو کے دعا مانگدے نے، اللہ کریم جل شانہ انہاں سارے زندیاں دی دعا مرن والے دے حق دے اندر قبول فرما کے اللہ کریم مرن والے دی بخشش فرما دیندا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، آج کل سوشل میڈیا دے اوپر کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے جنہوں نے ہاتھ وچ نے این کر کے قرآن چکیا ہوا ہے، میرے لیے ذرا تکیا جے، این کر کے ہاتھ وچ قرآن چک کے کہندا قسماں کھا کھا کے کہہ رہا جی اگر کوئی مینوں دکھا دے نا قرآن دے وچوں یا حدیث دے وچوں تے میں من جاواں گا، میں دعا منگیا کراں گا۔ اے میں قرآن دیاں دو آیتاں پیش کیتیاں جی، دونوں آیتاں دے وچ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام تے جیڑی لارائت کتاب اتری ہونا دونوں آیتاں دے اندر ذکر ہے وے دعا منگن دا۔ پھر اس تو بعد حدیث پاک ایک نہیں دو نہیں تین حدیثاں پیش کر دیتی ہیں تے تینوں صحیح حدیثاں نے، اور تینوں حدیثاں دے اندر اے الفاظ نے کہ اللہ کریم جل شانہ دے پیارے محبوب فرمایا اللہ کو منگیا کرو، اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول فرماندا ہے۔ آؤ اس حضرت صاحب دا اے بھی دعویٰ ہے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ دی فقہ دے اندر اگر کوئی بندہ فقہ حنفی کے مطابق ثابت کر کے دے دے تو میں مان جاواں گا۔ اے کتاب ذرا میرے لیے توجہ کرے آجے، اے کتاب کے فقہ حنفی دی بڑی معتبر ترین کتاب جس کا نام ہے بدایہ ثنایا، جلد نمبر ہے اس دی 2، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانے علی شان آپ حضرات دے سامنے عرض کرنے لگا وقت توجہ دینا سنے آجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ کار کی ہوندا سی کہ تاجدار کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا مانگدے سن نماز تو بعد، تو حضور دے صحابہ بھی دعا منگیا کرتے سی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی الجنازتی، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ نماز جنازہ پڑھائی سرکار نے کی پڑھائی؟ سارے بولو یار، بلند آواز نہ بولو، سرکار نے کی پڑھائی؟ نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، نماز سرکار پڑھا چکے نے، نماز جنازہ ہو گئی۔ فلما فارغا، جدوں نماز جنازہ پڑھ کے سرکار دے صحابہ بھی فارغ ہو گئے،
جا عمر، حضرت عمر فاروق آئے. نماز جنازہ ہو چکی ہے، توجہ ہے نا سارے صاحبان کی، نماز جنازہ ہو چکی ہے، سرکار نماز جنازہ پڑھا چکے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، کل نہیں آئے. وَمَعَاهُ قَوْمٌ تھے، آپ کے نال بوڑے بابا سارے بندے بھی ہے سن، بابا سارے بندے بھی آپ کے نال ہے سن. فَأَرَادَ أَن يُصَلِّ ثَانِيًا، انہوں نے ارادہ کیتا کہ اساں دوسری باری جنازہ پھر پڑھ لیں گے. حضرت عمر پاک نے نال دیگر صحابہ نے یہ ارادہ کیتا کہ جنازہ دوبارہ پڑھ لیں گے. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی الجنازۃ، کہ جنازے دے اوتے مکے دے اوتے نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے. لا تعادوا، ہن تسی دوبارہ نہ پڑھو. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل فرمائی تو سرکار نے اتنی گل کہہ کے گل اپنی ختم نہ کی تھی. حدیث کے الفاظ سنے ہیں، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنْ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَالْإِسْتِغْفَارُ، سرکار فرماندے نے ہن تسی سارے اے دے واسطے دعا بھی منگو، اے دی بخشش دے واسطے بھی استغفار بھی کرو. دعا بھی منگو، اے دی بخشش واسطے استغفار بھی کرو. معلوم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو کہہ رہے ہیں، سرکار خود صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ جدو پڑھ لئیے ہونا تو ہن تسی کرو کی اپنے مسلمان بھائی واسطے ان دعا منگو. معلوم ہویا نماز جنازہ تو بعد دعا منگنی جائز، بولو تو صحیح آ رہا ہے. نماز جنازہ تو بعد دعا منگنی جائز ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سے ایک مسئلہ عرض کرتا چلا. اب آپ کی توجہ چاہنا، مثال دے کے مسئلہ سمجھانا. نا مسئلہ اس طرح ہے، ایک صاحب رہندا سی ملتان لگا لو یا بہاول نگر یا کسی اور دوسرے علاقے دا لگا لو، رہندا ہوتے سی، کاروبار چھڑ کے آ گیا لاہور. جس وقت لاہور آ گیا زندگی گزارتا رہا، موت ہوتی واقعہ ہو گئی. جب اس وقت فوت ہو گیا کافی عرصہ انہیں اتنے بھی گزارے ہیں. اتنے آنے کی بھی خواہش ہے نا اسی نماز جنازہ پڑھ کے ہوتا، سارے دی خواہش ہو گئی کہ کسی ادا کی کر کے نماز جنازہ پڑھ کے، سارے دی خواہش ہے. لیکن جے دے عزیز و اقربان نے جڑے پنڈ نو چھڈ کے آیا انہاں دی بھی خواہش ہے کہ نماز جنازہ اساں بھی پڑھ کے. سرکار نے فرمایا کہ نماز جنازہ دا تکرار نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جنازہ دا تکرار نہیں ہے، دوبارہ نہیں پڑھنا. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے کہ نماز جنازہ دا تکرار جائز نہیں ہے، لیکن ایک صورت کے اندر جائز ہے. دوبارہ پڑھنا ایک صورت کے اندر جائز ہے. وہ کیڑی ہے؟ ہن جڑے صاحب ایتھے چاہتے ہیں نماز جنازہ پڑھنا وہ سارے پڑھ لیں، لیکن اس میت دا پتر جنازہ نہ پڑھے. یعنی جڑا وہ عزیز ہے، قریبی رشتہ دار ہے، وہ پتر ہے، وہ بھائی ہے، ولی اقرب، وہ نماز جنازہ نہ پڑھے. باقی سارے جنہیں ایتھے دے احباب نے سارے دے سارے پڑھ لیں، وہ اتھے جا کے نماز جنازہ پڑھے. باقی سارے جتنے اتھوں نے پڑھیا اتھے جا کے وہ نہیں پڑھن گے. اتھوں دا جڑا امام ہے اتھے جا کے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. امام بھی نواں، مقتدی بھی نویں ہون گے تو اتھے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے. اے طریقہ کار ہے. اے دی دلیل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسجد کے اندر نہ ایک بڑیا جھاڑو دیا کرتی سی. سرکار دی مسجد کے اندر، مسجد نبی کے اندر ایک بڑیا بوکر ماریا کرتی سی، جھاڑو دیا کرتی سی. فوت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، او مائی صحابہ جڑی آ کے نا بوکر دیتی ہوتی سی، جھاڑو ماریا کرتی سی نا مسجد نبوی دے اندر، حضور و فوت ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی مینوں کیوں نہیں دسیا؟
تسی مینوں کیوں نہیں دسیا؟ عرض کیتی یا نبی اللہ ایسا اس واسطے نہیں دسیا کہ تسی آرام فرماؤ کہ تہاڈے آرام دے اندر خلل نہ آ جائے. یہ عقیدت، یہ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی میرے نبی علیہ السلام دے نال ہے. صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ اساں اس واسطے تانوں نہیں بیدار کیتا کہ کتھے یا نبی اللہ تانوں تکلیف نہ ہو جائے. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ پھر ہن میرے نال. حضور دی قبر تے پہنچے، بولو یار، سرکار دی قبر تے پہنچے، قبر تے کھلو کے سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی. ماں باپ تو ود کدا حق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ تو ود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ساڈے تے ہے. حضور ساڈے روحانی باپ نہیں، لیکن حضور علیہ السلام ساڈے ولی اکرم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دیتا کہ جب ولی نے جنازہ نہ پڑھیا ہوئے، یعنی ولی بمانا ولی اکرم نے جنازہ نہ پڑھیا ہوئے تو ولی اکرم دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے. لیکن اگر ولی اکرم نے پڑھ لیا، انہیں بھی کبھی یاد رکھنا، ولی اکرم نے پڑھ لیا ان نماز جنازہ کا تکرار جائز. سرکار جنازہ پڑھ چکے ہوئے نے. اے حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا دیتی ہوئی حضور پڑھ چکے ہوئے نے. اس واسطے سرکار نے فرمایا ہن تساں تکرار نہیں کرنا بلکہ کی کرنا ہے؟ دعا منگنی ہے، دے واسطے استغفار کرنا ہے. اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ میری نا نماز جنازہ فوت ہو گئی. فوت کون ہوئے نے پتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہویا. جس وقت آپ نے وصال فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے او نبی پاک علیہ السلام دے دور مبارک دی گل سی، صحابہ دے دور دی گل سنا رہے ہاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا. جس وقت آپ دا وصال ہویا تے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنازے کے اندر شامل نہیں ہو سکے. نماز جنازہ رہ گئی آپ دی. جس وقت آپ آئے فلما حاضرہ، جس وقت آپ آئے قالا آپ نے کہا انی سبقاتمونی کہ تسی میرے تو پہلے نماز جنازہ پڑھ لی ہوئی ہے، لیکن فلا تسبقونی بالدعاء، او مہربانی کرے جے میرے تو پہلے دعا نہ مانگ لیا جے. نماز جنازہ تسی پڑھ چکے ہو لیکن مہربانی کرے جے میرے تو پہلے دعا نہ مانگیا جے. معلوم ہی ہویا نبی پاک دے دور دے وچ بھی جنازہ پڑھن تو بعد دعا منگی جاندی سی. صحابہ دے دور دے وچ بھی جڑا بندہ فوت ہو جاندا سی مکے دے اوتے نماز جنازہ پڑھن تو بعد اودے تے دعا منگی جاندی سی. اے صحابہ دا طریقہ بھی میرے نبی دا طریقہ بھی ہے. اے فقہ امام ابو حنیفہ دی فقہ ہے. سبحان اللہ. بولو بولو یار سارے. سبحان اللہ. کنہ دی فقہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی فقہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ دی فقہ معتبر ترین کتاب بدائے سنایا، جس کے اندر حدیثاں موجود نے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حکم فرمایا کہ جدوں نماز جنازہ پڑھی جائے اس تو بعد دعا منگنی تسی اپنے مسلمان بھائی واسطے دعا منگو. تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی طریقے سے اتے چل دے آئے. جدوں کوئی فوت ہو جاتا سی تے مرن والے دے اتے نماز جنازہ تو بعد کی کریا کرتے سی؟ دعا منگیا کرتے سی. آؤ میری تقریر دے آخری الفاظ نے آپ حضرات سامنے عرض کر کے اجازت چاہنا ہوا. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علماء جڑے لوگ ہاتھ چک چک کے تے قرآن ہاتھاں دے پڑھ پڑھ کے جھوٹ مار دے نا، انہاں نوں لمحہ فکریہ دے رہا ہاں. آ جاؤ اہل سنت و جماعت دے دامن چاہ کے لپٹ جاؤ، خدا بھی راضی ہوئے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. اے مسلک
مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ایسا مسلک ہے جڑا اج دا نہیں بنیا ہے، نبی پاک دے دور تو چلے آ رہا ہے، سرکار دے دور تو چلے آ رہا ہے۔ معلوم ہے ہویا ابو بکر صدیق بھی سنی، عمر فاروق بھی سنی، عثمان غنی بھی سنی، مولا علی بھی سنی، سوا لاکھ صحابہ سارے دے سارے سنی، تابعی تبع تابعی سارے سنی نے۔ ساڈے حق ہون دی دلیل ہے وے اساں کیڑی گل کرنے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں یا سونے نبی دا فرمان پڑھتے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہوں۔ آخری گل سماعت فرماؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہندے نے فرمان دکھاؤ، میں فرمان دکھا چکے ہوں۔ سبحان اللہ، حضور دا فرمان دکھایا، قرآن دی آیتاں بھی ایک نہیں دو آیتاں پڑھ چکے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑے ہاتھ وچ قرآن چک چک کے قسماں کھاندے ہوندے نے نا، انہاں نوں پوچھیا جائے کہ جس وقت تسی گئے سو جاتی عمرہ تے جا کے نواز شریف دی بیوی فوت ہوئی سی تو نماز جنازہ کنے پڑھایا سی؟ کسی نے کوئی یاد ہے؟ رسو تے صحیح سارے مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھایا ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے نماز جنازہ تو بعد دعا بھی منگی ہے۔ نماز جنازہ تو بعد کی کیتا ہے؟ دعا بھی منگی ہے۔ پتہ چلیا نماز جنازہ تو بعد دعا منگنی جائز ہے۔ پہلے سوڑیا اپنے گھر کی خبر لے پھر ساڈے نال آ کے گل کر لے۔ اس واسطے میرے صاحبو دعا منگنا یہ باعث ثواب باعث اجر ہے، تے اے دعا دی برکت دے نال اللہ کریم جل شانہ جیڑا ساڈا مسلمان بھائی اس دنیا تو جا چکیا ہے، اللہ کریم دعا دی برکت دے نال دی قبر نو حشر نو اللہ کریم بہتر فرماندا ہے۔ اس واسطے جدوں ویلا مل جائے تے ہاتھ چک کے عرض کریم دی بارگاہ دے اندر دعا منگیا کرو، اے عرض کریا کرو مولا کریم اسی دے واسطے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ساڈی دعاؤں دے حق دے اندر قبول فرما لے، تے اللہ کریم قبول فرماندا ہے۔ میرے صاحبو اج اسی کہ اگر کسی واسطے دعا منگاں گے تے کل کو ساڈے واسطے بھی منگن والا ہوئے گا، ضرور ہوئے گا۔ اللہ کریم جل شانہ جو کچھ میں بیان کیتا، جو کچھ تساں سنیا، اللہ عمل اعتقادی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہوں دوستوں نے سنتا پڑھنی سنتا عطا فرمائے۔